چال فاؤنڈیشن زندہ باد، چال فاؤنڈیشن زندہ باد، چال فاؤنڈیشن زندہ باد، چال فاؤنڈیشن زندہ باد، زندہ باد۔ رحیم۔ اچھا ناظرین، آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم تمام ڈسیبل لوگ جو ہیں، ہمارا یہ جو چل فاؤنڈیشن ہے، یہ آپ میری کمر کے پیچھے دیکھ سکتے ہو کہ آج ہم یہاں پر جمع ہیں۔ یہاں پر جمع ہونے کا ہمارا ایک مقصد ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ 2007 سے لے کے 2023 تک اس فاؤنڈیشن نے، چل فاؤنڈیشن جو ہے، اس ادارے نے ڈسیبل لوگوں کے ساتھ تعاون کیا، بہت بڑا تعاون کیا، اور جس کے اندر میڈیسن ہم کو ملتی تھی، یورین بیگ، پائیوڈین اور باقی جتنی بھی ہماری ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی وہ ہم کو ملتی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی 2 سال سے ہمارے ساتھ یہاں سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادارہ بالکل مقروض ہو چکا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کر رہا، نہ کوئی M&A کر رہا ہے، نہ PA کر رہا ہے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے۔ میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں۔ وزیر اعظم آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور اس ادارے کے ذریعے یہ ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے۔ اور آج ہم لوگ ڈسیبل ہو کر چرپائی کے اوپر پڑے ہیں۔ 3 سال میرے ہو چکے ہیں، 40 سال ہو چکے ہیں، کسی کے 10 سال، 18 سال، 5 سال۔ ہم کس طرح زندگی گزارتے ہیں یہ صرف ہم کو پتہ ہے۔ چلنے پھرنے والے لوگوں کو بالکل اس چیز کا احساس نہیں ہے یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، گھروں میں چرپائی پہ پڑے ہیں۔ ابھی اس گرمی کے اندر جس طرح میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوں، میرے 5 بیٹس اور زخم میں، نیچے سے بلڈ آ رہا ہے، ہم تکلیف میں، مشکل میں۔ اس لیے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ لہٰذا ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ آج ہمارے پاس ویل چیئر نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ویل چیئر ہیں۔ یہ ادارہ ہم کو ویل چیئر بھی دیتا تھا، لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے۔ ادارے کے پاس کچھ ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی تعاون ہوگا۔ یہ میں جتنے بھی ہمارے M&A سردار محمد یوسف صاحب ہے، سلیم عمران ہے، باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے اس KP کے، میں سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، ہیلپ کریں، چل فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور اسی کے ذریعے ہمارے ساتھ تعاون ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہم خود تھے، آج ہم معذور ہو کر چرپائیوں پہ پڑے ہیں۔ ہمارا کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کس طرح یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ لوگ لاکھوں روپے اپنے گھر میں خرچہ کرتے ہو، کبھی کسی کو یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے گھروں کا کتنا خرچہ ہوگا؟ ہمارے خرچہ بھی آپ کی طرح ہے، ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، چلتے پھرتے گھومتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم معذور ہو کر، محتاج ہو کر چرپائی پہ پڑے، ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس مشکل وقت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جتنے لوگ بھی ہیں حسب استطاعت رکھنے والے، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور یہ ادارہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ اسی طرح یہ سب لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین دکھائیں کتنے ڈسیبل لوگ ہیں۔ اور یہ جو ہاسپٹل واقع ہے یہ بالاکوٹ نجب شوال میں واقع ہے، اور چل فاؤنڈیشن اس کا نام ہے۔ اور یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ سب حضرات کا بہت شکریہ، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو، آپ سب کو اجازت ہے کہ آپ اپنی بات کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، لاکھ کریں، جو کچھ ہم سے ہوا ہم معذور ہیں، ہم انشاءاللہ وہ کر کے دکھائیں گے، اور اپنا حق لے کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ پہ یقین، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے اندر جو ہے ہم سرعام دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس ادارے جو ہے ہمارا ادارہ ہے، یہ تقریباً چل فاؤنڈیشن نجف شوال بالاکوٹ میں ہے۔ تو ہم یہ پہلے میرے بھائی نے بات کی ہے، یہ سارے اسپائنل کارڈ والے بہت تعاون کیا ہے ہمارے ادارے نے ہمارے ساتھ۔ اللہ کا کرم تھا، پہلے بہت کچھ کیا، کوشش کی تھی، لیکن آج 2 سال سے، جو کہ پہلے بھائی میرے نے بھی کہا ہے، لیکن 2 سال سے نہ میڈیسن مل رہی ہے، نہ ویل چیئر مل رہی ہے۔ اور اس مہنگائی کے دور میں یہ جتنے میرے خصوصی افراد آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ جو ہے نا میڈیسن جو ہے بہت مہنگی ہے۔ اور ہم حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اپنا KPK سے اپیل کر رہے ہیں، اور جو بھی جتنے بھی افراد ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں، برائے مہربانی ان لوگوں کے ساتھ احساس کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، اور یہ لوگ بہت پریشانی میں ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ جو ہے نا یہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے ویڈیو کو، اور اس کو آگے شیئر بھی کرو، اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ دنیا آخرت میں کامیابی آپ کو دے گا۔ تو شکریہ۔ تو میں تھوڑا سا یہ کچھ ہم سے رہ گیا تو وہ معافی چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک کرے ان کے ساتھ آپ لوگ تعاون کریں۔ تو یہ کوشش یہ ہے ہماری
کہ یہ ویڈیو بنانے کی اچھا جی، جو احتجاج ہے چل فاؤنڈیشن کے باہر ہے، ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ چل فاؤنڈیشن ہے تو ہم بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارہ ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کرتا ہے، ہماری سپورٹ کرتا ہے۔ ہم کو کرائے تک بھی یہ ادارہ دیتا تھا، لیکن ابھی ادارے کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، تو یہ تو خود غریب ہیں، یہ بھی ہماری سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی ڈسیبل ہیں، تو یہ ہم کو کہاں سے دیں گے؟ تو چل فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں جی، اور یہ واحد ایک ادارہ ہے کہ جو ڈسیبل لوگوں کا بہت بڑا خیال رکھتا ہے اور ان کے ساتھ سب کے ساتھ ہیلپ کرتا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے ہم آپ لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ باقی تو ہم چل پھر سکتے نہیں ہیں کہ گھر گھر دستک دے کے ہم آپ کو اپنا مسئلہ بتائیں گے۔ تو یہ آپ سب کی سچویشن دیکھ سکتے ہو، سیم سچویشن ہے، سب اسپائنل کارڈ انجری والے لوگ ہیں، سب محتاج ہیں، پیرالائز ہیں، چلنے پھرنے کا قابل کوئی بھی نہیں ہے، باقی جو ہے ہم کروٹ بھی نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری پرابلم ہے۔ تو بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو اجر دے، ویڈیو کو شیئر کریں اور گڈھا پور صاحب تعاون کریں جی۔